اب ہم گراف سے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں. دو طرح کے ہمارے پاس ہم گراف کو اسٹڈی کریں گے. ایک گراف ہوگا جو ریئل پلین اور کوآرڈینیٹ پلین سے متعلق ہوگا, اور دوسرا جو ہے وہ ہم آگے چل کے اسٹڈی کریں گے وہ کمپلیکس پلین کے اوپر ہوگا. اب جو ریئل پلین یا جس کا دوسرا نام ہے کوآرڈینیٹ پلین, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے سمپل سی, دا جیومیٹریکل پلین آن وچ کوآرڈینیٹ سسٹم ہیز بین اسپیسیفائڈ از کالڈ ریئل پلین یا کوآرڈینیٹ پلین. یعنی یہ ایک ایسا جیومیٹریکل پلین ہے جس کے اوپر کوآرڈینیٹ سسٹم کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس اس طرح سے آتا ہے. لیٹ سپوز یہ دو اس کے ایکسز ہیں, ایک کو ہم نام دیتے ہیں ایکس ایکسس کا اور ایک ہوتا ہے وائی ایکسس. اس میں جو نیچے والی ڈائریکشن میں آتا ہے وائی والا, یہ نیگیٹو وائی ایکسس ہے, اور جو اوپر والا ہے وہ پازیٹو وائی ہے. اسی طرح یہ پازیٹو ایکس ایکسس اس طرف ہے اور نیگیٹو ایکس ایکسس اس طرف ہے. اس میں جو دونوں لائنز جہاں ملتی ہیں اس کو کہتے ہیں اوریجن. مثال کے طور پہ کوئی پوائنٹ اس پلین میں لائے کرتا ہے. اب ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ کس طرح سے پوائنٹ لوکیٹ ہوگا اس گراف میں. لیٹ سپوز یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جس کا نام اے ہے. اب اس اے پوائنٹ کے یہ جو دو پوائنٹس ہیں ایکس اور وائی, ان کو کہتے ہیں یہ کوآرڈینیٹس ہیں. یعنی اس میں ایکس کوآرڈینیٹ اور وائی کوآرڈینیٹ, یہ دو کوآرڈینیٹس مل کر ایک پوائنٹ بناتے ہیں جس کو ہم نے اے کا نام دیا. ایکس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پر لائے کر رہا ہوگا, یہ جو ڈسٹینس ہے ایکس, یہ ہو گیا ایکس پوائنٹ. اسی طرح یہاں پر جو پوائنٹ لائے کر رہا ہوگا وہ وائی ایکسس کا پوائنٹ ہے اور وہ وائی کوآرڈینیٹ. تو اس طرح سے ہم پوائنٹ کو کسی بھی پلین میں ڈرا کر سکتے ہیں. ریئل پلین کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اوپر جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے وہ سب کے سب ریئل نمبرز ہوں گے. اور دوسرا جو ہم نے پلین کی بات کی وہ ہم دیکھتے ہیں جیومیٹریکل ریپرزینٹیشن آف کمپلیکس نمبرز. یعنی کمپلیکس نمبرز کو اگر ہم جیومیٹریکلی ریپرزینٹ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے ہوں گے, اس کے لیے ہمارے پاس آتا ہے کمپلیکس پلین. لیٹ سپوز اس میں بھی اس طرح سے دو ایکسز آ جائیں گے, ایک ایکس ایکسس اور ایک وائی ایکسس. یہ نیگیٹو وائی, یہ پازیٹو وائی, یہ پازیٹو ایکس اور یہ والا نیگیٹو ایکس. اب غور کریں جو ہم نے ایکس ایکسس کی بات کی, ایکس ایکسس کا ایک دوسرا نام ایبسیسا بھی ہوتا ہے اور وائی ایکسس کا دوسرا نام آرڈینیٹ ہوتا ہے. یہ ہمیں آبجیکٹو ٹائپ میں آ سکتا ہے. اس کے بعد یہ جہاں پر ملتے ہیں دونوں ایکسس اس کو اوریجن کہتے ہیں او, اور یہ پوائنٹ ہمیشہ 0,0 ہوتا ہے. یہاں پر بھی یہ 0,0 ہے. اب غور کریں دونوں کے ایکسس سیم ہے, ایکس ایکسس اس میں بھی ہے, ایکس ایکسس اس میں بھی ہے, وائی ایکسس اس میں بھی ہے اور وائی ایکسس اس میں بھی ہے. تو ڈفرنس کہاں آئے گا؟ ڈفرنس اس کا جو اس کے پوائنٹس ہیں اس میں آتا ہے. اس میں جو پوائنٹ آیا تھا اے, اس کے دونوں کوآرڈینیٹس ریئل نمبرز تھے. لیکن اس میں کیا ہے, اس میں جو ایکس ایکسس ہے یہ ایکس ایکسس کو ہم کہتے ہیں یہ ریئل ایکسس ہے, اور جو وائی ایکسس ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ امیجنری ایکسس ہے. کمپلیکس پلین کا دوسرا نام ہے زی پلین. اب اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں بھی لیٹ سپوز پوائنٹ اے ہی ہے اور اس کے جو کوآرڈینیٹس ہیں مثال کے طور پہ وہ اس طرح سے آ جاتا ہے 2+2 آئیوٹا. اس میں جو ایکس والا ہے وہ 2 ہے, یعنی یہ والا جو پوائنٹ ہوگا یہ 2 ہے, اور وائی ایکسس میں 2 آئیوٹا, یعنی جو آئیوٹا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ امیجنری ایکسس ہے اور اس کی ویلیو جو نمبر 2 ہے یہاں پر, تو یہ 2. تو جب ہم یہ والا 2 آئیوٹا والا اور سمپل 2 ان دونوں کو جب ہم ڈرا کرتے ہیں پرپینڈیکولر, تو یہ جہاں پر جا کے ملتے ہیں وہ پوائنٹ کہلاتا ہے 2+2 آئیوٹا, وہ کمپلیکس نمبر ہے. اب غور کریں یہاں پر ایک ڈیفینیشن ہے, آرگینڈ ڈایاگرام, دا فگر ریپرزینٹنگ ون اور مور کمپلیکس نمبرز آن دا کمپلیکس پلین از کالڈ این آرگینڈ ڈایاگرام. یعنی یہ ایک ایسی ڈایاگرام ہے جس کے اوپر ایک یا ایک سے زیادہ پوائنٹس جو کمپلیکس نمبرز ہیں وہ اس کمپلیکس پلین میں لائے کرتے ہیں. یعنی جب ایک یا ایک سے زیادہ, منیمم ایک ہونا چاہیے اور میکسیمم جتنے مرضی ہوں. لیٹ سپوز یہ بی پوائنٹ بھی اسی پلین میں لائے کرتا ہے اور اس کے کوآرڈینیٹس بھی یہاں پر ملتے ہیں, تو اس ڈایاگرام کو ہم آرگینڈ ڈایاگرام کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ کنسپٹ وہ ہے ماڈولس آف کمپلیکس نمبرز. اس کی ڈیفینیشن پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ماڈولس کیا ہوتا ہے. دا ماڈولس آف کمپلیکس نمبر is the distance from origin of the point
ریپرزینٹنگ دا نمبر. یعنی یہ جو ماڈولس ہے یہ کسی بھی کمپلیکس نمبر کا یہ برابر ہوتا ہے. لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں پوائنٹ اے کا ہم ماڈولس لینا چاہتے ہیں. اب اس ڈائیگرام کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں. پوائنٹ اے کا ماڈولس کیا آئے گا؟ یہ ماڈولس بیسیکلی ہوتا ہے ڈسٹینس فرام او ٹو اے، یعنی اوریجن سے لے کر اس پوائنٹ تک یہ ڈسٹینس کہلاتا ہے ماڈولس. اور اس کو ہم اس طرح سے زیڈ کے اباؤٹ یہ ماڈولس، یہ دو بارز ہم نے اسٹریٹ بارز یہ ہم نے ڈرا کرنی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ زیڈ ماڈولس ہے. یہ برابر آئے گا کس کے؟ اسکوئر روٹ ایک اس کا ایکس کوآرڈینیٹ جو کہ تھا 2 اس کا اسکوئر پلس جو وائی کوآرڈینیٹ ہے وہ بھی 2 ہے اس کا بھی اسکوئر. تو 2 کا اسکوئر پلس 2 کا اسکوئر اور اس کے ہول پہ انڈر روٹ آئے گا. یہ کہلاتا ہے ماڈولس آف دس. تو اس کا فارمولا یہ ہم نے دیکھ لیا. زیڈ از اکول ٹو اسکوئر روٹ ایکس کا اسکوئر پلس وائی کا اسکوئر اور اس کے اوپر انڈر روٹ. یعنی کہ جو اس کا ایکس کوآرڈینیٹ ہوگا اس کا اسکوئر پلس اس کا وائی کوآرڈینیٹ کا اسکوئر اور اس کے بعد ہم اس کا اسکوئر روٹ لیں گے. تو جو آنسر آئے گا وہ بیسیکلی اس پوائنٹ کا ماڈولس ہوگا. یعنی اگر اے پوائنٹ ہے تو اے کا ماڈولس آ جائے گا وہ. اب نیکسٹ ہم کمپلیکس نمبر کے کچھ تھیورمز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کمپلیکس نمبر کے اوپر کس طرح کا جو تھیورم ہے وہ اپلائی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک کنڈیشن ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. فار آل Z1 Z2 belongs to complex number. یعنی ایک نمبر ہوگا Z1 ایک ہوگا Z2 اور ایک ہوگا Z. تو یہ 3 کمپلیکس نمبرز ہیں اور یہ بلونگ کرتے ہیں C سے. اب یہ تو ہوگی کنڈیشن کہ یہ تینوں کمپلیکس نمبر ہیں. اس میں جو سب سے پہلا تھیورم ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کمپلیکس نمبر کا نیگیٹو لیں اور اس کا ماڈولس لے لیں یہی آنسر برابر آئے گا کس کے؟ اگر ہم کمپلیکس نمبر کا کانجوگیٹ لیں اور پھر اس کا ماڈولس لیں تب یہ برابر آئے گا کس کے؟ اگر ہم کمپلیکس نمبر کا کانجوگیٹ لیں اور اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کر لیں دین اس کا ماڈولس لے لیں تو ان تینوں کا آنسر برابر آئے گا کس کے؟ اگر ہم اس کمپلیکس نمبر Z کا سمپل ماڈولس لے لیں تو یہ چاروں جو ہیں یہ آپس میں برابر ہوں گے. یہ بیسیکلی تھیورم نمبر 1 ہے اس کا. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کمپلیکس نمبر کا کانجوگیٹ لیں اور اس کا اگین کانجوگیٹ لیں یعنی 2 دفعہ ہم اکٹھا کانجوگیٹ لے لیں تو وہ برابر آئے گا واپس اس کمپلیکس نمبر کے. یعنی یہ جو 2 کانجوگیٹ ہیں یہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے اور اوریجنل جو کمپلیکس نمبر تھا وہ آ جائے گا. اس کے بعد اگر ہم کسی کمپلیکس نمبر کو اس کے کانجوگیٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اس کا آنسر برابر آئے گا اگر ہم کمپلیکس نمبر کا ماڈولس لے کر اسکوئر کر لیں تو یہ آپس میں برابر آئے گا. یہ تھرڈ تھیورم ہے. فورتھ کیا ہے؟ اگر ہم 2 کمپلیکس نمبر Z1 پلس Z2 2 کمپلیکس نمبر ہیں اور وہ دونوں آپس میں ایڈ ہو رہے ہیں اگر ہم ان کا ایڈیشن کر لیں اور اس کے اوپر کانجوگیٹ کر لیں تو یہ آنسر برابر آئے گا اگر ہم Z1 کا کانجوگیٹ لے لیں پلس Z2 کا کانجوگیٹ لے لیں. یعنی ہم نے دونوں کا کانجوگیٹ الگ الگ کر لیا تو یہ آپس میں برابر ہوگا. نمبر 5 پہ ایک تھیورم آتا ہے. اگر ہم 2 کمپلیکس نمبر کو ڈیوائڈ کریں آپس میں اور اس کے بعد اس کا ہول کانجوگیٹ لے لیں تو وہ آنسر برابر آئے گا کس کے؟ اگر ہم Z1 کا کانجوگیٹ کر لیں اور اس کو ڈیوائڈ کر لیں Z2 کے کانجوگیٹ کے ساتھ تو یہ آپس میں برابر ہوگا. یعنی ہم نے کانجوگیٹ الگ الگ کر لیا. اور اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ Z2 جو ہے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا 0 کے تاکہ یہ انڈیفائنڈ فارم میں نہ چلا جائے. اس کے بعد اگر ہم 2 کمپلیکس نمبر کو آپس میں ملٹیپلائی کریں اور اس کا ماڈولس لیں اس کا آنسر برابر آئے گا اگر ہم الگ الگ ماڈولس لے کر ملٹیپلائی کر لیں دونوں کمپلیکس نمبرز کو تو یہ بھی آپس میں برابر ہے. اور لاسٹ تھیورم جو کمپلیکس نمبر سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ اگر ہم کمپلیکس نمبر Z1 میں سے کمپلیکس نمبر Z2 مائنس کریں اس کے بعد Z1 اور Z2 کو ایڈ کریں اور اس کا ماڈولس لے لیں دین Z1 کا ماڈولس لیں اور اس میں ایڈ کریں Z2 کا ماڈولس تو ان تینوں میں آپس میں ریلیشن کیا ہوگا؟ اگر ہم پہلے والے کا دیکھیں دوسرے والے کے ساتھ تو یہ ہمیشہ لیس ہوگا یا برابر ہوگا. یعنی Z1 کا ماڈولس لیا اور اس میں سے سبٹریکٹ کر دیا Z2 کا ماڈولس تو یہ ہمیشہ لیس دین ہوگا یا برابر ہوگا. دونوں کمپلیکس نمبر کو ایڈ کرنے کے بعد ان کا ماڈولس لیا جائے تو اس ویلیو کے
ہمیشہ لیس ہوگا یا برابر ہوگا. اسی طرح یہ والا جو ایکسپریشن ہے یہ اس ایکسپریشن کے یا تو لیس ہو سکتا ہے یا برابر ہوگا, یعنی کبھی گریٹر نہیں ہو سکتا یہ. تو Z1 پلس Z2 ہول ماڈولس یہ لیس دین ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے Z1 ماڈولس پلس Z2 ماڈولس کے. تو یہ کچھ تھیورمز ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا پڑے گا, یہ آبجیکٹو ٹائپ میں آ جاتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے پولر فارم آف اے کمپلیکس نمبر. اب یہ پولر فارم یہ کیا چیز ہے کمپلیکس نمبر کے لیے, یہ ہم نے دیکھنی ہے. لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ دو ایکسز, ایک ایکس ایکسز اور ایک وائی ایکسز ہے. یہ نیگیٹو وائی ایکسز ہے اور یہ نیگیٹو ایکس ایکسز ہے. اب غور کریں, یہ اس کا لیٹ سپوز اوریجن او ہے اور ایک پوائنٹ جو ہم نے پہلے بات کی تھی پوائنٹ اے ہے, اس کی مدد سے ہم پولر فارم کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس کے دو کوآرڈینیٹس ہیں, ایک ایکس کوآرڈینیٹ اور ایک وائی کوآرڈینیٹ. تو ایکس پلس آئیوٹا وائی یا وائی آئیوٹا یہ ہو گیا پوائنٹ اے اور اس کے یہ کوآرڈینیٹ ہیں. اب غور کریں, ایکس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم یہاں سے پرپینڈیکولر ڈرا کریں تو یہ جو ڈسٹینس ہے یہ ایکس کوآرڈینیٹ ہے. اسی طرح اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ وائی کوآرڈینیٹ تھا. اب غور کریں کہ ہمیں پتا ہے یہ جو ہے یہ ماڈولس ہے اے کا, یہ والا یہ ڈسٹینس ہے بیسیکلی, اور اس کو ہم ڈینوٹ کر لیتے ہیں لیٹ سپوز آر سے. اس کو ہم آر کہہ لیتے ہیں. اس کی ویلیو نکلتی ہے اگر ہم اسکوئر روٹ کریں ایکس کوآرڈینیٹ کا اسکوئر پلس وائی کوآرڈینیٹ کا اسکوئر, تو یہ آر ہے. اور یہ جو ہے یہ اینگل ہے تھیٹا. لیٹ سپوز ہم نے اس کو تھیٹا کہہ لیا, یعنی یہ جو اینگل بنا رہا ہے ایکس ایکسس کے ساتھ اس کو تھیٹا کہتے ہیں. تو ایکس ایکسس جو بیسیکلی ہے یا ایکس کوآرڈینیٹ ہے یہ برابر آئے گا اس ڈسٹینس آر کے اور کاز تھیٹا کے. یعنی اس اینگل کا ہم کو سائن لے لیں اور اس کو آر سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ایکس کوآرڈینیٹ آ جائے گا. اسی طرح وائی کوآرڈینیٹ کے لیے ہم کیا کریں گے, یہی ڈسٹینس آر اور ساتھ سائن تھیٹا. اس کو یاد رکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اینگل کے ساتھ جو آ رہی ہوتی ہے سائڈ اس کو ہم کوسائن تھیٹا کہہ لیتے ہیں, اور اینگل کے اپوزٹ جو ہوتی ہے پرپینڈیکولر اس کو ہم سائن تھیٹا کہہ لیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی دو اس کے کوآرڈینیٹس تھے, ایکس کوآرڈینیٹ اور وائی کوآرڈینیٹ. اب غور کریں, ہمارے پاس پوائنٹ تھا ایکس پلس آئیوٹا وائی, یہ کوآرڈینیٹ ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ ایکس کس کے برابر ہے آر کوسائن آف تھیٹا پلس آئیوٹا ایز اٹ از, اور وائی کی جگہ آر سائن آف تھیٹا. تو یہ ہم نے اس کی ویلیوز پٹ کر لی ایکس کی اور وائی کی. یہ ہمارے پاس حاصل ہو گئی اس کی فارم, اور اس فارم کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے پولر فارم. اس میں آر کیا ہے وہ ہم نے اوپر ڈائیگرام میں دیکھا, اسکوئر روٹ ایکس کا اسکوئر پلس وائی کا اسکوئر. اور تھیٹا کس کے برابر ہوگا, اگر ہم یہ تھیٹا نکالنا چاہیں تو تھیٹا برابر آتا ہے ٹینجنٹ انورس وائی اوور ایکس. یہ تھیٹا جو ہے اس کو ہم آرگومنٹ بھی کہہ لیتے ہیں. یہ آرگومنٹ ہے کمپلیکس نمبر کا, تو اس کو تھیٹا سے ڈینوٹ کیا اور یہ برابر ہے ٹینجنٹ انورس وائی اوور ایکس. اور یہ تھیٹا نکلا کہاں سے, ہمیں پتا ہے ٹین تھیٹا اگر ہم لیں اس ڈائیگرام میں وہ برابر آتا ہے کس کے, پرپینڈیکولر اوور بیس. تو پرپینڈیکولر وائی تھا اور بیس ایکس تھی, تو ٹینجنٹ تھیٹا اس کے برابر آ گیا. اگر ہم یہاں سے سمپل تھیٹا نکالنا چاہیں تو ٹینجنٹ دوسری سائڈ پہ جا کے انورس ہو جاتا ہے. تو یہی ریلیشن جو ہے وہ ہم نے یہاں سے نکالا ہے. ایک ہمارے پاس امپورٹنٹ تھیورم ہے یہ پولر فارم کے ٹاپک میں, اور اس کا نام ہے ڈی موئیورز تھیورم. ڈی موئیورز تھیورم جو ہے اس کا پروف تو فرسٹ ایئر لیول پہ نہیں ہوتا, ہمیں اس کی ڈائریکٹ ویلیو یاد رکھنی ہے. اور یہ اس کا تھیورم کیا کہتا ہے, اگر ہم کوسائن تھیٹا پلس آئیوٹا سائن تھیٹا ہول پاور این اس کا فارمولا اوپن کرنا چاہیں تو یہ کس طرح سے آئے گا. غور کریں, سمپلی کوسائن تھیٹا کے درمیان جو تھیٹا ہے اس کے ساتھ این ملٹیپلائی ہو جائے گا, یعنی صرف اینگل کے ساتھ یہ پاور آ جائے گی. تو این تھیٹا ادھر آ گیا پلس آئیوٹا سائن, اور ادھر بھی اینگل کے ساتھ این آ جائے گا. سمپل ہوگا کیا, جب ہم اس کی پاور اوپن کریں گے کوئی بھی پاور ہو وہ اینگل کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گی. جسٹ اتنا کام ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈی موئیورز تھیورم ہے. اس میں جو ہے این کی ویلیو وہ بلونگ کرتی ہے انٹیجر سے, یہ ہمیں یاد رکھنی ہے. اب ہم ایکسرسائز 1.3 کو سالو کرتے ہیں. اس کا پہلا کوشچن ہے گراف دا فالوئنگ نمبرز آن دا کمپلیکس پلین. اب اس نے کہا ہے کہ ایک پلین ہے کمپلیکس, اس کے اوپر ہمیں یہ پوائنٹس جو ہے ان کو ڈرا کرنا ہے.
تو ہم کس طرح سے کریں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. لیٹ سپوز جو ہمارے پاس گراف ہے وہ یہ ہے, اس میں یہ پوائنٹ 1 2 3 4 5, اسی طرح 1 2 3 4 اور 5, یہ نیگیٹو وائی ایکسس میں 1 2 3 4 5, یہ پازیٹیو ایکس ایکسس تھا, یہ پازیٹیو وائی ایکسس ہے, اور یہ نیگیٹو ایکس ایکسس ہے, یہ 1 2 3 4 5. اب غور کریں, یہ اوریجن اس کا او ہے یا اس کے پوائنٹ 0 0 ہیں. اس نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے یہ گراف پلاٹ کرنا ہے. ہمیں پتا ہے ایکس ایکسس میں اس کی ویلیو 2 ہے, یہ پہلا گراف ہے اور اس کا پہلا پارٹ. ایکس ایکسس میں ویلیو 2 ہے اور وائی ایکسس میں ویلیو 3 ہے. تو ایکس ایکسس میں 2 اور وائی ایکسس میں 3, اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر لائے کرے گا پوائنٹ. اس کو ہم نام دے لیتے ہیں 2 + 3 آئیوٹا کا. یہ پوائنٹ ہو گیا, لیٹ سپوز اے ہے, یہ ہم نے ڈرا کر لیا. اب اتنا کام ہمیں کہا گیا کہ ہم نے گراف پہ پوائنٹ کو پلاٹ کرنا ہے, یہ ہم نے کر لیا. اگر ہم اس کا پارٹ نمبر 8 بھی اسی گراف پہ پلاٹ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح ہوگا, غور کریں. ایکس ایکسس میں اس کی ویلیو -5 ہے اور وائی ایکسس میں اس کی ویلیو -6 ہے. یہ ایکس ایکسس کی ویلیو -5 تک جا رہی ہے اور وائی ایکسس میں اس کی ویلیو -6 تک جا رہی ہے. تو -5 اور -6 یہ ویلیوز ہم نے دیکھنی ہے. تو اگر ہم یہاں سے ایک پرپینڈیکولر ڈرا کریں اور یہاں سے بھی ایک پرپینڈیکولر ڈرا کریں تو یہ جہاں پر جا کے میٹ کرتے ہیں پوائنٹ, اس کو ہم کہتے ہیں یہ پوائنٹ ہے -5 -6 آئیوٹا, -5 -6 آئیوٹا. تو یہ پوائنٹ کا نام ہے. اب یہ پوائنٹ اے تھا, یہ پوائنٹ بی ہے. تو اس طرح سے ہم اس کے ریمیننگ پارٹس کو اس گراف کے اوپر پلاٹ کر سکتے ہیں. اب اس ایکسرسائز کا سیکنڈ کوشچن ہے, فائنڈ دا ملٹیپلیکیٹو انورس آف ایچ آف دا فالوئنگ نمبرز. اور پارٹ نمبر 2 اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے ریمیننگ پارٹس بھی سیم ہیں, وہ آپ نے خود سالو کرنے ہیں. پارٹ نمبر 2 ہے 1 - 2 آئیوٹا. اس کا ہم نے لینا ہے ملٹیپلیکیٹو انورس. ہمارے پاس جو اس کا فارمولا تھا وہ کیا تھا کہ ہم اس کی وہ فارمولا اس طرح سے تھا, a/a² + b². یہ اس کا کوآرڈینیٹ تھا ریئل والا, اور اس کا جو امیجنری والا تھا وہ -b/a² + b² تھا. اس میں ہم نے a اور b کی ویلیوز جسٹ رکھنی ہے. تو a کی ویلیو کیا ہے 1 ڈیوائڈیڈ بائی a کا اسکوائر مینس 1 کا اسکوائر پلس b کا اسکوائر مینس -2 کا اسکوائر, وہ آ جائے گا 4. اور اسی طرح -b یعنی مائنس اور b ہے -2 تو وہ +2 ہو جائے گا. a کا اسکوائر آ جائے گا 1 کا اسکوائر 1 پلس b کا اسکوائر مینس -2 کا اسکوائر, وہ برابر آئے گا 4 کے. اگر ہم فردر اسٹیپ سالو کریں تو یہ 1/5 آ گیا, کاما 2/5. تو یہ آ گیا ملٹیپلیکیٹو انورس آف دس کوشچن 1 - 2 آئیوٹا. اب ہم کوشچن نمبر 3 کو سالو کرتے ہیں. سمپلیفائی کرنا ہے ہم نے کوشچن کو, اور اس کا پارٹ 1 یہ ہے آئیوٹا کی پاور 101. اس کو ہم کس طرح سمپلیفائی کریں گے. ہمیں پتا ہے کہ آئیوٹا اسکوائر کی ویلیو -1 کے برابر ہے, اور یہ کہاں سے آئی تھی, یہ ویلیو آئی تھی جب آئیوٹا کی ویلیو اسکوائر روٹ -1. یہاں پر جب ہم دونوں سائڈ پر اسکوائر کرتے تھے تو اس کا آنسر یہ آ جاتا تھا. اب غور کریں, اس میں سے میکسیمم آئیوٹا اسکوائر ہم نے نکال لینے ہیں. تو کیا آئے گا, لیٹ سپوز آئیوٹا اسکوائر ہم نے نکال لیا اور اس کی پاور اگر ہم 50 لے لیں تو اس کا مطلب ہے یہ آئیوٹا پاور 100 آ گیا اور ایک آئیوٹا اس کے ساتھ آ جائے گا. نیکسٹ کیا آئے گا, آئیوٹا اسکوائر کی ویلیو ہے -1, وہ ہم نے پٹ کر لی, اور اس کی پاور 50. اس کے بعد اگین آئیوٹا. اب کیا ہوگا جب -1 کی پاور ایون آ جائے, یہ 50 ایون نمبر ہے تو یہ ہو جائے گا پلس میں کنورٹ ہو جائے گا. تو سمپلی 1 ڈاٹ آئیوٹا رہ گیا, اور 1 کے ساتھ جب آئیوٹا ملٹیپلائی ہوگا تو سمپل آئیوٹا رہ گیا. یعنی ہم نے 1 آئیوٹا کی پاور 101 کو کنورٹ کر لیا یا سمپلیفائی کر لیا جسٹ آئیوٹا میں. اس کے بعد اس کا پارٹ نمبر 4 ہے, اس میں آئیوٹا کی پاور نیگیٹو آ گئی ہے -10. اب یہ کس طرح سے سالو ہوگا, غور کریں. اس کو ہم کیا کریں گے, سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم اس کی پاور کو پہلے پازیٹیو بنا لیتے ہیں. تو اس کو ہم نیچے لے جاتے ہیں 1 کے, آئیوٹا پاور 10 آ گیا. اب یہ اس کی پاور پلس ہو گئی. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے, 1 آئیوٹا پاور 10 میں سے کتنے آئیوٹا اسکوائر نکلتے ہیں, تو آئیوٹا اسکوائر اس میں سے 5 نکل سکتے ہیں, تو ہم نے اس کی پاور 5 اس طرح لکھ لی. اب اگر ہم آئیوٹا اسکوائر کی جگہ -1 پٹ کریں تو -1 کی پاور 5. نیکسٹ اسٹیپ میں 1 جب -1 کی پاور 5 ہوگی تو یہ -1 آئے گا, یعنی آڈ پاور ہے, اور 1 ڈیوائڈیڈ بائی -1 کا مطلب ہے -1.
تو ہم نے آئیوٹا پاور -10 کو سمپلیفائی کر لیا سمپل -1 میں. یہ آنسر ہوگا. اسی طرح اس کے ریمیننگ پارٹس ہوں گے, ان کو آپ نے خود سالو کرنا ہے. ہم نے میکسیمم آئیوٹا اسکیئرز نکال لینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ویلیو پٹ کر کے تو آنسر نکال لینے. اب غور کریں, ہمارے پاس کوسچن نمبر 4 ہے. پروو کرنا ہے یعنی کسی کمپلیکس نمبر کا اگر ہم کانجوگیٹ لیتے ہیں تو وہ برابر ہوگا کمپلیکس نمبر کے, یعنی کمپلیکس نمبر کا کانجوگیٹ برابر ہوگا کمپلیکس نمبر کے اف زیڈ از ریئل. یعنی اف کا مطلب ہے کہ اف اینڈ اونلی اف, یہ کنڈیشن آ گئی کہ زیڈ اگر ریئل ہو تب اس کا کانجوگیٹ برابر ہوتا ہے زیڈ کے. اب ہم نے اس کو پروو کرنا ہے. اس کو ہم کس طرح سے پروو کریں گے؟ اس کو پروو کرنے کے لیے ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہ دونوں نمبر آپس میں برابر ہیں, یعنی ہم ابھی کنڈیشن کا ذکر نہیں کرتے. تو اگر زیڈ کا کانجوگیٹ برابر ہے زیڈ کے, اس کا مطلب کیا ہے؟ لیٹ سپوز زیڈ کی ویلیو کس کے برابر ہے؟ ایکس پلس آئیوٹا وائی. یہ کمپلیکس نمبر ہے. اگر ہم اس کا کانجوگیٹ لیتے ہیں وہ کس کے برابر آئے گا؟ وہ برابر آئے گا ایکس مائنس آئیوٹا وائی کے. ہم نے یہ کہا کہ اگر زیڈ ریئل ہے تو یہ پروو کرنا ہے. اب غور کریں, ہم یہ کہتے ہیں کہ زیڈ جو ہے وہ برابر ہے زیڈ کانجوگیٹ کے, تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ زیڈ کی ویلیو کیا ہے؟ ایکس پلس آئیوٹا وائی. وہ ہم نے پٹ کر لی. اور زیڈ کانجوگیٹ کی ویلیو ہے ایکس مائنس آئیوٹا وائی. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان دونوں کو ایک سائڈ پر لے جائیں تو یہ ہے ایکس پلس آئیوٹا وائی, اور یہ جب ادھر آئے گا تو مائنس ایکس پلس آئیوٹا وائی از اکول ٹو, اب رائٹ سائڈ پہ 0 بچے گا. اب غور کریں کہ مائنس ایکس اور پلس ایکس یہ دو کٹ گئے تو پیچھے بچے گا کیا؟ 2 آئیوٹا وائی از اکول ٹو 0. یہاں سے وائی کی ویلیو کیا نکلے گی؟ 0. یعنی یہ جو 2 آئیوٹا ہے یہ دوسری سائڈ پہ جا کے ڈیوائڈ ہوگا اور ختم ہو جائے گا. تو وائی کی ویلیو 0. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے پاس امیجنری پارٹ تھا وائی, امیجنری پارٹ 0 ہونا چاہیے. غور کریں, امیجنری پارٹ اگر 0 ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروو صحیح ہے. تو یہی جو بات اس نے پہلے ہمیں کہی تھی کہ زیڈ جو ہے وہ ریئل ہے اور پروو کرنا ہے کہ یہ دونوں آپس میں برابر ہیں. تو ہم نے پروو کر لیا کہ امیجنری پارٹ 0 آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ریئل نمبر ہے اور پروف ہم نے دیکھ لیا کہ یہ پروف آ گیا. تو اس طرح سے ہم نے اس کوسچن کو سالو کرنا ہے. اب کوسچن نمبر 5 ہے سمپلیفائی بائی ایکسپریسنگ ان دا فارم a پلس بی آئیوٹا, اور اس کا پارٹ نمبر 2 ہے 2 پلس اسکوئر روٹ مائنس 3 انٹو 3 پلس اسکوئر روٹ مائنس 3. یعنی ان دو کمپلیکس نمبر کو ہم نے ملٹیپلائی کر کے جو آنسر آئے گا وہ آنسر اس فارم میں ہم نے ایکسپریس کرنا ہے a پلس بی آئیوٹا. تو یہ کس طرح سے ہوگا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جب بھی اس طرح کا سوال آئے گا تو ہم سب سے پہلے اس اسٹیپ کو سمپلیفائی کریں گے. سمپلیفائی کس طرح سے کریں گے؟ یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. ملٹیپلائی ہم کس طرح سے کریں گے؟ سب سے پہلے یہ ریئل پارٹ اس ریئل پارٹ سے ملٹیپلائی ہوگا تو 2 انٹو 3 6 پلس یہ ریئل پارٹ اس امیجنری سے ہوگا تو یہ آ جائے گا 2 اسکوئر روٹ مائنس 3 اس طرح سے. دین اس کا امیجنری پارٹ اس کے ریئل سے ملٹیپلائی ہوگا تو پلس 3 اسکوئر روٹ مائنس 3, اور لاسٹ میں کیا ہے یہ دونوں امیجنری پارٹ آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے اس طرح سے اسکوئر روٹ مائنس 3 ملٹیپلائی بائی اسکوئر روٹ مائنس 3. اب یہ ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر لیا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ غور کریں تو 6 یہ ہے, یہ 2 ہے اور یہ 3 ہے, یہ دونوں آپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور دونوں کے ساتھ پلس کا سائن ہے تو پلس 5 اسکوئر روٹ مائنس 3 آ جائے گا. یہ ان دونوں کو ایڈ کر لیا ہم نے. اس کے بعد پلس کا سائن, اب اسکوئر روٹ مائنس 3 اسکوئر روٹ مائنس 3 ہم اس کو اس طرح اسکوئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوگا؟ یہ جو اسکوئر روٹ ہے یہ اسکوئر یہ کینسل ہو گئے تو 6 پلس 5 اسکوئر روٹ مائنس 3 اور یہاں پر مائنس 3 رہ گیا اور یہ پلس کے ساتھ جب ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس 3 آ جائے گا. نیکسٹ اسٹیپ میں یہ ریئل اور یہ ریئل پارٹ 6 مائنس 3 آنسر 3 پلس 5 اسکوئر روٹ مائنس 3 آ گیا. اب غور کریں ابھی تک ہمارا سوال سمپلیفائی ہو کے اس فارم میں نہیں آیا. یہ ریئل پارٹ تو 3 آ گیا لیکن یہاں پر ابھی آئیوٹا فارم نہیں آئی تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم غور کریں 3 پلس 5 ایز اٹ از رہے گا. اسکوئر روٹ کے اندر ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ -1 الگ اور 3 الگ, یہ ہم نے کر لیا. اس کے بعد 3 پلس 5, اب اس دونوں کا اسکوئر روٹ ہم الگ الگ کر لیتے ہیں اس طرح سے. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے؟ ہمیں پتا ہے یہ ویلو برابر ہے آئیوٹا کے اور یہ اسکوئر روٹ 3 ایز اٹ از. اس کو اب ہم ارینج کر لیتے ہیں 3 پلس 5 انڈر روٹ 3, یہ تو آ گیا کانسٹینٹ نمبر اور آئیوٹا ساتھ ایز اٹ از آ جائے گا. اب غور کریں
ہم نے اس کو ایکسپریس کر لیا اے پلس بی آئیوٹا فارم میں, یعنی اے کی ویلیو برابر آ گئی 3 کے اور بی کی ویلیو برابر آ گئی 5√3 کے. تو اس طرح سے ہم نے سمپلیفائی کر کے اس کو اس فارم میں لے کے آنا ہے. اب کوشچن نمبر 6 کیا ہے؟ شو دیٹ فار آل کمپلیکس نمبر زی بلونگس ٹو سی. اور پہلا پارٹ اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کمپلیکس نمبر کا اسکیئر کریں پلس کریں کمپلیکس نمبر کے کانجوگیٹ کا اسکیئر تو آنسر کیا آئے گا؟ از اے ریئل نمبر. یہ ہم چیک کر لیتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ z جو ہے وہ کمپلیکس نمبر ہے. لیٹ سپوز x پلس آئیوٹا y. ہم نے یہ اس کو سپوز کر لیا کہ یہ ہے. ہم اس کو a پلس بی آئیوٹا بی سپوز کر سکتے ہیں. اس سے آنسر غلط نہیں آئے گا. کوئی بھی کمپلیکس نمبر لیکن اس میں آئیوٹا والی فارم ہونی چاہیے. اب یہ ہو گیا z, اور اس کا اگر ہم کانجوگیٹ بھی دیکھ لیں تو وہ کیا آئے گا؟ x مائنس آئیوٹا y. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کوشچن کو یہاں سے لکھ لیتے ہیں. یہ تھا z اسکیئر پلس z کانجوگیٹ کا اسکیئر. یہ برابر آئے گا کس کے؟ پہلے z کا اسکیئر ہم نے کرنا ہے, یعنی x پلس آئیوٹا y کا اسکیئر. یہ ہم نے لکھ لیا پلس اس کے کانجوگیٹ کا اسکیئر, یعنی x مائنس آئیوٹا y کا اسکیئر. تو یہ ہم نے لکھ لیا. اس کے بعد ہم اس کو اب فردر سمپلیفائی کر کے اس کا آنسر چیک کریں گے. تو a پلس بی کا ہول اسکیئر یہ کیا ہوتا ہے؟ برابر a اسکیئر پلس بی اسکیئر یعنی آئیوٹا اسکیئر y اسکیئر پلس 2ab. تو 2x آئیوٹا y یہ آ گیا. اس کے بعد مین سائن پلس کا, دین a مائنس بی ہول اسکیئر وہ برابر آتا ہے a اسکیئر پلس بی اسکیئر مینس آئیوٹا اسکیئر y اسکیئر مائنس 2ab. تو یہ ہم نے جسٹ فارمولا اوپن کیا a پلس بی ہول اسکیئر a مائنس بی ہول اسکیئر کا. اس کے بعد کیا آئے گا؟ غور کریں, x اسکیئر یہ ہو جائے گا آئیوٹا اسکیئر مائنس 1 اور مائنس 1 اس کو بنا دے گا مائنس y اسکیئر. اسی طرح پلس 2xy آئیوٹا, اس طرح سے ہم نے ارینج کر لیا اس کو, پلس x اسکیئر اور اگین یہ آئیوٹا اسکیئر ہے تو یہ اس کو مائنس y اسکیئر بنا دے گا, اور اس کے بعد مائنس 2xy آئیوٹا. اس طرح سے آ گیا. اس کے بعد اگر ہم اس کو سالو کریں تو کیا آئے گا؟ غور کریں, کہیں کٹنگ ہو رہی ہے تو یہ جو 2xy آئیوٹا پلس کے ساتھ ہے اور یہ مائنس کے ساتھ ہے, ان دونوں کی تو کٹنگ ہو گئی. بچے گا کیا؟ x کا اسکیئر اور x کا اسکیئر, تو 2x کا اسکیئر آ گیا. مائنس y اسکیئر مائنس y اسکیئر تو مائنس 2y اسکیئر. اب غور کریں کہ یہ دونوں پارٹس ریئل ہیں, یعنی 2x اسکیئر مائنس 2y اسکیئر. اس کو اگر ہم ایک سٹیپ اور سمپلیفائی اس طرح سے کر لیں 2 کامن, تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ از اے ریئل نمبر. اور یہی اس نے کہا تھا کہ اس کو جب ہم سالو کریں گے تو یہ آنسر از اے ریئل نمبر آئے گا, اور وہ ہم نے دیکھ لیا. تو اس طرح سے اس کے ریمیننگ پارٹس ہیں وہ آپ نے خود سالو کرنے ہیں, ایک نمبر کو خود سپوز کر کے, اور اس کے بعد ہم نے یہ ٹیکنیک اپلائی کرنی ہے. اگر اسکیئر ہوگا تو اسکیئر کریں گے اور اینڈ پہ آنسر ہم چیک کریں گے تو وہ ریئل نمبر ہی آئے گا. اس ایکسرسائز کا لاسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 7, سمپلیفائی دا فالوئنگ, اور اس کا پارٹ 1 ہے بریکٹ -1/2 پلس اسکیئر روٹ 3/2 آئیوٹا ہول کا کیوب. یعنی ہم نے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے. اب ہمیں لیٹ سپوز یہ a ہے اور یہ b ہے سارا, تو a پلس بی ہول کیوب, یہ فارمولا کیا ہوتا ہے؟ a پلس بی ہول کیوب یہ برابر آتا ہے a کیوب پلس 3a اسکیئر b پلس 3ab اسکیئر پلس b کیوب, اس کے برابر ہے. اب ہم اس میں ویلیوز a اور b کی پٹ کریں گے, تو a کا کیوب مینس -1/2 کا کیوب پلس 3a اسکیئر, a اسکیئر مینس -1/2 کا اسکیئر, اور b سمپل b کیا آئے گا؟ اسکیئر روٹ 3/2 آئیوٹا, اور پلس 3ab اسکیئر, a کیا تھا -1/2 اور b اسکیئر کیا ہے؟ اسکیئر روٹ 3/2 آئیوٹا ہول کا اسکیئر. اس کے بعد پلس b کیوب کا مطلب یہ ہے اسکیئر روٹ 3/2 آئیوٹا ہول کا کیوب. تو یہ ہم نے لکھ لیا. اب ہم سمپلی اس میں سمپلیفائی کریں گے اس کو کس طرح سے. یہ آئے گا -1 کا کیوب -1 اور 2 کا کیوب 8, اس طرح سے, پلس یہ جو ہے یہ 3 اس طرح سے, اور 1/4 آ جائے گا کیونکہ یہ مائنس ختم ہو جائے گا اور 2 کا اسکیئر ہوتا ہے 4. اس کے بعد اسکیئر روٹ 3/2 آئیوٹا یہ ایز اٹ از رہے گا, دین مائنس, اور یہ آ جائے گا 3/2 جب ملٹیپلائی ہوگا, اور یہاں آ جائے گا اسکیئر روٹ 3 ہے نا, تو یہ اسکیئر روٹ 3 جب ہول
اس کا ہول کا اسکوئر ہے تو یہ اس کے اسکوئر کو ختم کر دے گا. یہاں صرف 3 رہ جائے گا, آئیوٹا کا اسکوئر آ جائے گا اور نیچے 2 کا اسکوئر 4 بن جائے گا. دین پلس اب یہ اسکوئر روٹ 3 کا کیوب ہے, یعنی ایک دفعہ 3 آئے گا اور ساتھ 3 کے ساتھ انڈر روٹ آ جائے گا, یعنی ایک جب اسکوئر تھا وہ کینسل ہو جائے گا اور ایک سمپل اس طرح آ جائے گا 3 کی پاور اسکوئر روٹ. اور آئیوٹا کا کیوب ڈیوائڈیڈ بائی 2 کا کیوب ہوتا ہے 8. تو ہم نے سب کی پاور لے لی. نیکسٹ کیا کریں گے ہم, غور کریں, -1/8 ایز اٹ از پلس 3 اسکوئر روٹ 3 آئیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 4 انٹو 2 8 مائنس آئیوٹا کا اسکوئر یہ -1 ہوتا ہے اور یہ باہر بھی مائنس ہے تو یہ پلس ہو جائے گا. 3 انٹو 3 9, 2 انٹو 4 8. دین پلس اب غور کریں آئیوٹا کا کیوب ہے, اس کو ہم کیا کریں گے, آئیوٹا اسکوئر کریں گے تو وہ -1 آ جائے گا. تو ایک آ گیا -1 اور ایک ساتھ آئیوٹا ایز اٹ از آ جائے گا. اس کے بعد اگر ہم اس کو فردر سالو کریں تو -1/8 پلس 3 اسکوئر روٹ 3 آئیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 8 پلس 9/8 اور یہ مائنس باہر آ جائے گا 3 اسکوئر روٹ 3/8 آئیوٹا. اس طرح سے اب غور کریں یہ پلس والا پارٹ ہے, یہ مائنس والا, یہ ختم, یہ کینسل ہو جائیں گے. تو -1/8 پلس 9/8. یہاں ہم اس کو اگر سالو کریں تو ایلسیم اس کا 8 آئے گا, اوپر -1 پلس 9 یہ آ جائے گا, اوپر پلس کا 8 نیچے بھی 8. تو 8 اور 8 کینسل ہو کے آنسر صرف 1 رہ جائے گا. تو ہم نے اس پارٹ کو سمپلیفائی کیا تو اس کا آنسر 1 آ گیا اور یہ اس کا کیا ہے آنسر. اس طرح سے ہم اس کے ریمیننگ پارٹس کو سالو کریں گے. یہاں تک چیپٹر نمبر 1 مکمل ہو گیا. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور ٹائم ٹو تعلیم دوست.com.